کہ یہ ہم نے کھیلنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، ان کو استعمال کرنا ہم جانتے ہیں، اور اگر مزید بھارت نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ وہ بات صحیح ہے بالکل کہ ہم نے بڑا رسپانسبلی ہمیشہ ہی بھارت کو سپیس دینے کی بھی کوشش کی ہے، بعض اوقات ہم نے پہل بھی کی ہے دوستی کرنے میں بھی، لیکن اگر اگلے دوستی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں بھی دوستی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر آپ دوستی کریں گے، پیار سے عزت سے بات کریں گے تو ہم بھی پیار اور عزت آپ کو بدلے میں شاید زیادہ دیں گے، لیکن اگر آپ جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان بھی آپ سے آگے بڑھ کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارتی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، اگر وہ یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں ہمارا، تو ان کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی لڑائی، ہماری آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو، چاہے سیاسی جماعتوں کا ہو، چاہے صحافیوں کا حکومت سے ہو، وہ ساری چیزیں سائڈ پہ چلی جاتی ہیں جب ہمیں اپنے پاکستان یا اپنے ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا نظر آتا ہے تو پھر ہم یکجان ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اگر آپ نے وہ ترانہ نہیں سنا پاکستان کا تو وہ آپ ضرور سنیے گا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سو یہ بات آپ ذہن میں ضرور رکھیے۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ خطے میں یہ ٹینشن کتنی اسکیلیٹ ہوتی ہے، کس طرح سے بڑھتی ہے، اور دیگر ممالک کس طرح سے اس چیز کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں۔ مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو چونکہ بات پانی ہی کی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو ایک کینالز کا ایشو چل رہا ہے دو حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان، اس پر ذرا بات کریں گے، اس کو ایشو کو جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ریزالو کرنے کے لیے دونوں جماعتیں بیٹھی ہیں تیار۔ بات یہ میں ہم اس وقت بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جس طریقے سے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، یہ سارا پری پلانڈ ہے۔ یہ ابھی جو ڈیسیژن ہوئے یہ سارے ڈیسیژن پہلے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے وہ فال فلیگ پاکستان کو بلیم کیا ہے، پھر اس کے بعد انڈس ٹریٹی جو ہے اس کو ختم کیا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ اٹ از این انٹرنیشنل ٹریٹی ہے۔ یہ ورلڈ بینک از اے گارنٹر۔ آپ اپنے یونیلیٹری اس کو کینسل نہیں، اٹس اونلی پاسبل دونوں ممالک مشترکہ باہمی رضامندی سے یہ چینج کریں اور پھر اس کے لیے نیا ڈرافٹ بنے گا، اس کو کیا جائے گا۔ اور یہ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا پاکستان میں پانی کی رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اینڈ آئی ٹیک اٹ ایز اے پاکستانی ایز این ایکٹ آف وار۔ اس ملک کو آپ ڈرائی کریں گے جس کی ملک کی سرویبلٹی نہیں رہے گی، کیا وہ ملک تماشا دیکھتا رہے گا؟ اور وہ بھی نیوکلیر اسلامک ملک، آپ اس سے دیکھ لیں۔ اور یہ لوور ریپریڈینٹس کو پانی کوئی روک نہیں سکتا، اٹ از انٹرنیشنل ٹریٹی ہے۔ اور یہ ایکچولی چائنا سے ریورز آتے ہیں، پھر کشمیر میں آتے ہیں، پھر پاکستان میں آتے ہیں، تو یہی چائنا بھی انڈیا کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو انڈیا کو ساری آپشن سوچنے چاہیے۔ نمبر 2، جس طریقے سے 48 دینے، میں تو کہتا ہوں پاکستان کو چاہیے کہ ان کا پورا سفارتی عملہ واپس کرے اور اپنا سفارتی ممالک میں، نہ ہم سے ٹریڈ کرتے ہیں، نہ ہمارے کو بائلیٹرل ریلیشن شپ ہے۔ یہ انہوں نے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کو سبڈیوٹ بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا اب ہائی ٹائم ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ بیہیونگ ایز اے نیوکلیئر اسٹرانگ اسلامک کنٹری ود بیٹل ہارڈنڈ آرمی۔ بالکل صحیح۔ تو پھر بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی اگلا جو اقدام پاکستان لے سکتا ہے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہو رہی ہے، تو 3 دریا جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، 3 ہمارے پاس ہیں۔ ان کے پاس ہمارے پاس انڈس جیلم اور چناب ہے، اور ان کے پاس بیاس، راوی اور ستلج ہے۔ اب اگر بیاس، راوی اور ستلج کا پانی وہ روک رہے ہیں تو پھر کیا جواباً پاکستان کو بھی ان 3 اپنے پاس جو دریا ہیں ان کا پانی روک لینا چاہیے؟ ان کا پانی ہم کہتے دریا تو کشمیر سے آتے ہیں، وہ تو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پانی ملتا ہے۔ اب اگر اس وقت یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، کین وی ایکسپٹ اٹ؟ اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہ سارے کشمیر کیوں امپورٹنٹ ہے۔ آل ریورز ایمینیٹ فرام کشمیر، اور اوپر سے چائنا کی طرف سے آتے ہیں، تبھی تو یہ کشمیر لے کے بیٹھا ہوا انڈیا نہیں چھوڑتا۔ یہ بہت یہ مکار کننگ قوم ہے، خاص طور پہ 4 کا جو ٹولہ ہے، یہ خطرناک دہشت گردوں کا جنگوازم جو کر رہے ہیں ان کا۔ یہ اس کی شکل سے دیکھیں یہ کتنا بڑا قاتل اس کے ہاتھ شکل نظر آتی ہے اس وقت، جو یہ سارا پلان کر کے کیا ہے انہوں نے۔ اس لیے کل سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں تینوں مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، پرائم منسٹر آف پاکستان، فارن منسٹر، ڈیفینس منسٹر، پھر فائنانس منسٹر، ایوری باڈی گوئنگ ٹو سٹ۔ بالکل صحیح، سوچ سمجھ کے بہت ہی کلیئر میسج آنا چاہیے۔ اور آج ہی رات کو ہمارے جو ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کر لینا چاہیے، رشیا، چائنا، ایران، ترکی اور اسلامک ممالک، اور ایون امریکہ کو کانفیڈنس میں لے لیں، بتا دیں
اچھا میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے دو سوال ہے میرے. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کے سندھ طاس معاہدہ ہی معطل کرنا مقصود تھا؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں مودی نے اسی حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سندھ طاس معاہدہ شاید معطل کرنا چاہتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں یا کر دیں گے، کچھ ایسی بات انہوں نے کی تھی اس وقت. دیکھیں شفا، یہ پری پلانڈ ہے، انہوں نے ساری چیزیں پہلے سے پلان کی ہوئی ہیں. اب یہ ڈسکلیئر کرتے جا رہے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ ایک جگہ پر اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو تو آپ دوسرے ملک کو مورد الزام کرا دیں. نہ آپ نے کوئی انکوائری کی، نہ انویسٹیگیشن کی، یا آپ نے آڈیو ویڈیو کوئی ڈاکومنٹری یا ویڈیو ویژول کوئی چیز کو تو آپ پروف دیتے ہیں. 5 منٹ میں آپ نے ایک ملک کو، نیوکلیر اسلامک نیبر ملک کو آپ نے الزام لگا دیا، سوچے سمجھے بغیر لگا دیے. ڈو یو ہیو سم پروف؟ دنیا کو بتاؤ. پاکستان شوڈ اسپیک. یہ کل ہی امیڈیٹلی سفارتکاروں کو بلائیں نا یہ اسلام آباد میں، تمام دنیا کے سفارتکاروں کو. پاکستان پتہ ہے واٹ انڈیا از ڈوئنگ؟ ڈو دے ہیو اینی پروف؟ تو بتائیں کیا پروف ہے. امریکنس کو بتائیں. امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہیں نہ کسی کی طرف سے ٹیسٹڈ اپروول ہے. جی میں اسی کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ انڈیا اتنا بڑا اقدام، اور وہ بھی خاص طور پہ جب ٹریٹی انٹرنیشنل اس کی ہو، مطلب نوعیت کی ہو کہ جس میں 2 ممالک بیٹھے ہوں، گارنٹرز انٹرنیشنل ہوں، تو کیا انڈیا کو کسی کی ٹیسٹ اپروول ہوگا ملا ہوا؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہے نا، یہ ہی کانٹ ٹیک دس ڈیسیژن ایٹ دیئر اون. انڈیا کی کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ بہت ہی ڈرپوک کام ہے. سیکنڈ شفا، دیکھیں یہ ہندو مینٹیلٹی ہے. آئی ڈونٹ سے آل، بٹ اس طرح کے جنگیزم والوں کو جتنا آپ سختی دکھائیں گے، جتنا ان کے سر پہ ڈنڈا ماریں گے نا، یہ رام رام کریں گے. جہاں ویکنس دکھائیں گے یہ چڑھائی کریں گے. یہ ان کی مینٹیلٹی. اس لیے ہمیں اس وقت ایز اے نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ بہیو کریں. ہمارے ساتھ یہ میچ نہیں کر سکتے. ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا کی ماڈرن ترین ہے، ان کی آبسولیٹ ہے. ان کی اکثر جب یہ ٹرائل کرتے ہیں ہم دیکھیں جہاں کہ میزائل ان کے اوپر ہی گر جاتے ہیں ٹرائل میں. سیکنڈ اس کے بعد یہ ان کی فوج انہوں نے 20-25 سال سے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے. ہمارے تو بیٹل ہارڈنڈ ہے. وی نو واٹ ٹو ڈو. اور ہمیں جذبہ شہادت ہے جو پوری قوم کے لیے. انڈین جرنلسٹ سے پوچھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کا پاکستان مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو شہادت کا شوق ہے، ہمیں زندگی پسند ہے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. دس از اے ڈفرنس. اس لیے جو قدم، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اگر یہاں سے یہ ان کے میزائل آئے، جہاں سے ان کے طیارے اڑے، وہ کچھ منٹوں کے بعد وہاں پر آگ اور دھوئیں کے شعلے نظر آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں، دے ڈونٹ نو ہماری کیپیبلٹی کو. پاکستانی فوج فل تیار. اور جی اچھا، اور بریگیڈیئر صاحب یہاں پر ویسے تو اسی لیے تو بیسیکلی انہوں نے یہ اقدام پہلے ہی اٹھا لیا نا کہ وہ پانی بند کر دو اور پانی کی طرف چلے جاؤ. لیکن یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو، ناظرین کو یہ بھی بتائیے، اور میں بھی بتا دوں کہ ہم چاہے آپس میں لڑیں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں، ہم ایک ہی قوم ہیں اور ہم اس معاملے پہ کم از کم ساتھ ہی ہیں. سب کا کوئی ایسا